چھوٹی عید کی بڑی تیاری، شہر شہر خریداری۔ خواتین کپڑوں کی خریداری کے بعد میچنگ کی جیولری اور جوتوں کی تلاش میں نکل پڑی۔ بچوں نے فرمائشوں کے انبار لگا دیے۔ لڑکوں کو چشمے کے ساتھ گھڑی بھی چاہیے، لڑکیاں خوبصورت پرس ڈھونڈنے میں مصروف۔ سورج ڈھلنے کے ساتھ ساتھ کراچی، لاہور، ملتان، فیصل آباد، پشاور سمیت مختلف شہروں کے بازاروں میں گہما گہمی بڑھنے لگی۔ شاپنگ تو ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے، بس اب چوڑیاں رہ گئی ہیں، کیونکہ چوڑیوں کے بغیر کوئی بھی عید کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ لڑکیوں کو جو سنگار ہے وہ چوڑیوں کے ساتھ ہے۔ شاپنگ کپڑوں کی ہے، جوتوں کی ہے۔ آج جو ہے میں خصوصی طور پہ جو ہے وہ چوڑیاں خریدنے کے لیے گھر سے نکلی ہوں، کیونکہ چوڑیوں کے بغیر لڑکیوں کی شاپنگ انکمپلیٹ ہوتی ہے۔ میٹھی عید کے رنگ، کھنکتی چوڑیاں اور دیدہ زیب مہندی کے سنگ، فیصل آباد سمیت مختلف شہروں میں خواتین نے میچنگ کی چوڑیوں کی تلاش کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا۔ خواتین کہتی ہیں کہ رنگ برنگی چوڑیوں کے بغیر تو عید ادھوری رہتی ہے۔ عید پر منفرد اور خوبصورت نظر آنے کے لیے خواتین نے بیوٹی پارلرز میں ڈیرے ڈال لیے، لڑکوں نے ہیئر سیلونز کا رخ کر لیا۔ پاکستان میں عید کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ زونل کمیٹیوں کے اجلاس صوبائی دارالحکومتوں میں ہوں گے۔ سپارکو کا کہنا ہے کہ آج شوال کا چاند نظر آنے کے قوی امکانات ہیں۔ چاند بآسانی دیکھا جا سکے گا۔ عمان، بنگلہ دیش، بھارت، ایران، انڈونیشیا، ملائیشیا اور آسٹریلیا میں عید الفطر کل ہوگی۔ سعودی عرب میں عید الفطر آج منائی جا رہی ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز عید کے روح پرور اجتماع۔ مسجد نبوی میں لاکھوں افراد نے نماز عید کے اجتماعات میں شرکت کی۔ حرمین شریفین میں عید الفطر کی نماز کے بعد امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت، سلامتی اور فلسطین سمیت دیگر مظلوم مسلمانوں کے لیے دعائیں کی گئیں۔ اسرائیلی فوج کی جارحیت، بیجا رکاوٹوں اور پابندیوں کے باوجود مسجد اقصی تکبیرات سے گونج اٹھی۔ فلسطینیوں کی بڑی تعداد نے نماز عید ادا کی۔ آزادی اور امن کی دعائیں مانگی گئیں۔ متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، بحرین اور ترکی میں بھی آج عید منائی جا رہی ہے۔ پاکستان میں عید کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ زونل کمیٹیوں کے اجلاس صوبائی دارالحکومتوں میں ہوں گے۔ سپارکو کا کہنا ہے آج پاکستان میں شوال کا چاند نظر آنے کا امکان نہایت روشن ہے۔ چاند انسانی آنکھ سے بآسانی دیکھا جا سکے گا۔ عمان، بنگلہ دیش، بھارت، ایران، انڈونیشیا، ملائیشیا اور آسٹریلیا میں بھی عید الفطر کل ہوگی۔ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان کی امت مسلمہ کو عید الفطر کی مبارکباد۔ پیغام میں کہا کہ عید محبت، اخوت اور یکجہتی کا پیغام دیتی ہے۔ امت کے لیے خیر و برکت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ سعودی عرب ہمیشہ امت مسلمہ کی خدمت کے لیے کوشاں رہے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس نے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دی۔ تنازعات اور جنگ سے متاثرہ مسلمانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ داؤدی بوہرا جماعت آج عید الفطر منا رہی ہے۔ کراچی میں صدر، پان منڈی، سولجر بازار، بلوچ کالونی، نارتھ ناظم آباد، حیدری میں نماز عید کے اجتماعات۔ ملک و قوم کی بقا، سالمیت اور امن و امان کے لیے دعا۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں عید الفطر کی نماز سڑک پر ادا کرنے پر پابندی، خلاف ورزی کرنے پر مقدمہ درج کرنے کا انتباہ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ایسے لوگوں کا پاسپورٹ اور ڈرائیونگ لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا۔ ہریانہ میں عید الفطر کی چھٹیاں منسوخ۔ لوک سبھا کے رکن اسد الدین اویسی نے میرٹھ پولیس کے اقدام کو امتیازی سلوک قرار دے دیا۔ کہا ہندوؤں کی کاوڑیاں ہوتی ہوئی تو پولیس پھول پرستی برساتی ہے، لیکن اگر مسلمان سڑک پر عید کی نماز پڑھیں تو پاسپورٹ اور ڈرائیونگ لائسنس منسوخ کرنے کی دھمکی دیتی ہے۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ گھر ٹوٹ گیا، پیاروں کا ساتھ چھوٹ گیا، عید کیسے منائیں؟ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کے باعث بے گھر غزہ کے واسیوں کا سوال۔ تباہی اور امداد کی بندش نے اہل غزہ سے عید کی خوشیاں چھین لیں۔ ملبے پر بیٹھے بچے عید کی خوشیوں کو ترس گئے۔ غزہ کی مائیں کہتی ہیں عید پر اپنے بچوں کو کچھ نہیں دلا سکتے۔ کچھ بچوں کو کھانا ملتا ہے، کچھ بچے بھوکے رہتے ہیں، صرف اللہ ہی ہمارا حال جانتا ہے۔
جنگی جنون میں مبتلا اسرائیلی فورسز نے غزہ والوں کو عید پر بھی نہیں بخشا. رات بھر غزہ بمباری سے گونجتا رہا. جنوبی غزہ اور خان یونس میں اسرائیل کی بمباری، 5 بچوں سمیت 9 افراد شہید. 24 گھنٹے کے دوران 24 فلسطینی شہید ہوئے. ماہ رمضان میں اسرائیل فورسز نے ظلم کی انتہا کر دی. 1 ماہ سے غزہ میں امداد پر بجلی اور پانی کی لائنیں کاٹ دی گئی. حماس نے مصر اور قطر کی جانب سے پیش کردہ جنگ بندی کا نیا منصوبہ قبول کر لیا. ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ ملاقاتیں دوستانہ رہی. خطے کے مشکل حالات میں پاک امریکہ تعاون بامانی رہا. نئی انتظامیہ کے آنے جانے سے ملکوں کے بنیادی معاملات تبدیل نہیں ہوتے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے خارجہ امور طارق فاطمی کی نجی ٹی وی سے گفتگو. کہا، امریکہ کو واضح کر دیا ہے دہشت گردی ہرگز برداشت نہیں کریں گے. طارق فاطمی کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات. طارق فاطمی نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی تسلط اور کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی خلاف ورزی سے آگاہ کیا. زیرو ویسٹ پر مبنی معاشرے کے لیے اجتماعی سطح پر عملی اقدامات کی ضرورت ہے. حکومت نے فضلے کی آلودگی سے نمٹنے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کیے. وزیر اعظم شہباز شریف کا زیرو ویسٹ کے عالمی دن پر پیغام. کہا، فضلے کی آلودگی سنگین بحران ہے جو ماحول، صحت اور معیشت کے لیے بڑا خطرہ ہے. کراچی والے ہو جائیں ہوشیار، سورج آگ برسانے کو ہے تیار. شہر میں عید الفطر پر درجہ حرارت مزید بڑھنے کا امکان. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کل سے پارہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا. دن کے اوقات میں شمال مغرب سے گرم اور خشک ہوائیں چل سکتی ہیں. شام میں سمندری ہوائیں بحال ہونے کا امکان ہے. آئندہ 24 گھنٹے میں کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد اور پشاور سمیت بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہنے کی توقع ہے. عید شاپنگ کا فائنل راؤنڈ. چھوٹی عید کی بڑی تیاری. شہر شہر خریداری. فیصل آباد سمیت مختلف شہروں میں خواتین نے میچنگ کی چوڑیوں کی تلاش کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا. خواتین کہتی ہیں دیدہ زیب چوڑیوں کے بغیر تو عید ادھوری رہتی ہے. عید کا موقع ہے اور عید پہ مٹھائی نہ لے تو گھر پہ دسترخوان خالی خالی سا لگتا ہے. ہر عید پہ جب جاتا ہوں تو اپنے رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے مٹھائی لے کے جاتا ہوں. میٹھی عید پر مٹھائی کی مانگ میں اضافہ. ملتان کی سوغات سوہن حلوہ خریداروں کی توجہ کا مرکز بن گیا. کراچی کے شہریوں نے عید پر کیک آرڈر کر دیے. چاند رات کی رونقیں دوبالا کرنے کے لیے گورنر ہاؤس میں خوش آمدید. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی جانب سے خواتین کے لیے اعلان. کہا، چاند رات پر گورنر ہاؤس میں مفت مہندی اور چوڑیوں کا اہتمام ہوگا. تمام بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کو خوشیوں میں شرکت کی دعوت دیتا ہے. مہندی لگوائیں، چوڑیاں پہنیں اور عید کی خوشیاں منائیں. مہندی لگانے والی خواتین کو بھی 10,000 عیدی دی جائے گی. وزیر اعظم کی مردان میں فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کی پذیرائی. 6 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف. کہا، افواج پاکستان نے فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں کو تباہ کر کے ملک کو بڑے نقصان سے بچایا. کسی بھی دہشت گرد تنظیم کو امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. دہشت گردی کے افرید کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے. خلات میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد مارے گئے. ISPR کا کہنا ہے کہ ہلاک دہشت گرد اداروں سمیت شہریوں کے خلاف کارروائیوں میں ملوث تھے. صدر آصف علی زرداری کا خلات میں کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. کہا، دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری رہیں گی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی قیادت میں ضلع کرم میں امن معاہدہ طے پا گیا. فریقین نے طویل جنگ بندی اور ٹال پاڑا چنار ہائی وے کی بحالی پر اتفاق کر لیا. باہمی اختلافات مذاکرات سے حل کرنے کا عزم. علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کرم معاہدہ صوبے میں امن و استحکام کی جانب اہم قدم ہے. حکومت فریقین کے ساتھ مل کر پائیدار امن کے لیے کام کرتی رہے گی.
غیر قانونی مقیم، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے انخلاء کی ڈیڈ لائن کا کل آخری روز۔ گزشتہ روز تک انخلاء کرنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 8,84,261 ہو گئی۔ واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولتوں کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ مقررہ تاریخ کے بعد متعلقہ افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کراچی کورنگی کراسنگ پر جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب لگنے والی آگ کی شدت برقرار۔ ماہرین کا کہنا ہے آگ ممکنہ طور پر گیس کے زیر زمین ذخیرے میں لگی ہوگی۔ یہ کم گہرائی میں موجود گیس کا چھوٹا ذخیرہ ہو سکتا ہے۔ جس جگہ آگ لگی وہاں 1200 فٹ سے زائد بورنگ یا ڈرلنگ کی گئی تھی۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے سوئی صدرن گیس یا کسی دوسرے ادارے کی گیس لائن موجود نہیں ہے۔ سات اشاریہ 7 شدت کے زلزلے سے میانمار اور تھائی لینڈ میں تباہی، اموات کی تعداد 1650 ہو گئی، 3500 زخمی۔ زلزلے سے کثیر المنزلہ عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ افغان طالبان نے ایک اور امریکی شہری کو رہا کر دیا۔ سابق امریکی سفیر زلمے خلیلزاد نے بتایا امریکی خاتون فائی ہال کو کابل میں قطر کے سفارت خانے کے حوالے کر دیا گیا۔ انہیں جلد امریکہ روانہ کیا جائے گا۔ جنگی منصوبہ لیک سکینڈل، صدر ٹرمپ اپنی انتظامیہ سے مطمئن، کہتے ہیں کہ فیک نیوز اور پروپیگنڈے پر کسی کو برطرف نہیں کروں گا۔ قومی سلامتی کے مشیر مائک والز کی کارکردگی سے مطمئن ہوں۔ جنگی منصوبے سے متعلق خفیہ معلومات شیئر نہیں کی گئی تھی۔ وفاقی جج نے جنگی منصوبہ اسکینڈل کا سوشل میڈیا ریکارڈ طلب کر رکھا ہے۔ ڈیموکریٹس کانگریس مین اسکینڈل میں ملوث افراد کی برطرفی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ فیصل آباد میں پولیس حراست سے فرار ڈکیتی اور قتل کا ملزم شاہد ہیرا مقابلے میں ہلاک۔ پولیس کا کہنا ہے ملزم کو اس کے ساتھی پولیس کی حراست سے چھڑوا کر لے گئے تھے۔ رات گئے عباس پور میں اہلکاروں کے روکنے پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں ملزم اپنے ساتھیوں کی گولیاں لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ 2 ملزمان فرار ہو گئے۔ کراچی خلیق الزمان روڈ پر ٹریفک حادثے کی CCTV سامنے آ گئی۔ حادثے میں خاتون سمینہ جاں بحق اور 2 خواتین زخمی ہوئی تھیں۔ مائی کلاچی بھاٹے کے قریب تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے میں موٹر سائیکل سوار نانا نانی جاں بحق، 89 زخمی۔ پولیس نے ڈرائیور کو جناح اسپتال سے حراست میں لے لیا۔ شام کے صدر احمد الشرح کا عبوری حکومت کا اعلان، 23 وزراء کا تقرر کر دیا۔ نئی کابینہ میں دروز برادری سے تعلق رکھنے کے والے یارو بدر کو وزیر ٹرانسپورٹ، علوی برادری کے امجد بدر کو وزیر زراعت مقرر کیا گیا ہے۔ مسیحی خاتون ہند کبوات کو سماجی امور محنت کی وزارت دی گئی ہے۔ وائٹ ہیلمٹس گروپ کے سربراہ رائڈ صالح کو ایمرجنسی وزارت کا وزیر مقرر کیا گیا۔ صدر احمد الشرح انتظامیہ کی قیادت کریں گے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف پہلا ون ڈے کھیلنے کے بعد قومی کرکٹ ٹیم نیپیر سے ہیملٹن پہنچ گئی۔ پاکستان ٹیم کل صبح مقامی وقت کے مطابق 10 بجے پریکٹس کرے گی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیریز کا دوسرا میچ 2 اپریل کو کھیلا جائے گا۔ پہلا ون ڈے میزبان نیوزی لینڈ نے پاکستان کو شکست دی تھی۔ تمام فینس کو عید مبارک۔ امید کرتی ہوں کہ سب اپنی فیملیز کے ساتھ بہت اچھی سے عید گزاریں گے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ تمام مسلمانوں کو میری طرف سے اور ہم سب ہماری پوری ٹیم کی طرف سے عید مبارک۔ آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ میری طرف سے آل اوور دا ورلڈ سب مسلمانوں کو عید مبارک۔ عید کی خوشیاں اپنے گھر منانے پر پاکستان ویمن کرکٹرز خوش۔ عالیہ ریاض کہتی ہیں ورلڈ کپ کوالیفائرز کی وجہ سے عید گھر پر منانے کا موقع ملا۔ نتالیہ پرویز نے کہا کیمپ کے باعث عید کی تیاریاں کر رکھی تھی۔ بالنگ کوچ جنید خان نے کہا عید کی خوشی کے موقع پر اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیں۔ اور عید کے موقع پر برج خلیفہ اور کلاک ٹاور روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ مکہ مکرمہ میں عید کا اعلان ہوتے ہی کلاک ٹاور جھلملانے لگا۔ برج خلیفہ عید مبارک کے پیغامات سے روشن ہو گیا۔